رمضان ٹرانسمیشن ود راول نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کس طرح سمیٹنی ہے، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ شہر رمضان انزل فیہ القرآن کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جو زندگی کے سارے گناہ ہیں وہ اس کو معاف کر دے گا۔ السلام علیکم، رمضان ٹرانسمیشن ود راول نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رحمت کا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، بہت افضل مہینہ ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح سے ہم کون کون سے اچھے اعمال کر کے نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں بھی ساری باتیں جانیں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے حافظ شفیق کاشم موجود ہیں، وہ ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بخوبی بتائیں گے اور ہمیں بہت ساری خوبصورت احادیث بھی جو ہے وہ بھی سنائیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی، انہیں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عشرہ رحمت کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ ہمیں جو ہے وہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوا ہے۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے یہ نیکیاں کس طرح سمیٹنی ہیں، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور اس رحمت والے عشرے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ رمضان المبارک ایک بہت بڑی نعمت ہے اور جو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں آئی ہے۔ تو رمضان المبارک کے بارے میں جس طرح اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ شہر و رمضان انزل فیہ القرآن کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، تو اس کی عظمت کا اندازہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس مہینے کے اندر نازل ہوا۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے احتساب اور ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے جو پہلے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو ہمارے ملک کے معاشی حالات اس وقت ہیں، کیا ہوا کہ اگر حج مہنگا ہے، اگر عمرہ مہنگا ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک آیا ہے، جس کی گارنٹی حضرت رسول اللہ نے دی ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جو زندگی کے سارے گناہ ہیں وہ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے اور اس کی مخصوص ایک دعا ہم پڑھتے ہیں کہ رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ آپ اس کو رمضان کو محدود نہ کیا کریں، ان کو 3 عشروں کے ساتھ الگ الگ سے ان کو محدود نہ کیا کریں کہ جی پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ استغفار کا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، بلکہ اس کے تینوں عشرے جو ہیں وہ رحمت کے ہیں، اس کے تینوں عشرے جو ہیں وہ استغفار کے ہیں اور اس کے تینوں عشرے جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان تینوں عشروں کو جو ہے وہ کامیاب اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے اس کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ اس کے بارے میں بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے اس مہینے کے اندر قیام اللیل کیا، تراویح کا اہتمام کیا، صبح کے وقت تراویح پڑھ لے یا رات کو پڑھ لے، نوافل کا اہتمام کیا، تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے زندگی کے پہلے جو ہیں وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مہینہ ہے۔ اچھا، اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو کامیاب بنائیں، اپنی زندگیوں کو کس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر تبدیلی لے کے آئیں۔ تو اس کا بڑا آسان حل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جس جگہ پہ بھی ہیں، آپ جہاں بھی کوئی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو ہر عمل کے ساتھ آپ کے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں رمضان المبارک گزار رہا ہوں، میں روزے کے ساتھ ہوں، اور پھر ہر اس چیز سے، ہر اس عمل سے آپ دیکھیں، اگر موازنہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے حلال کاموں سے روک دیا ہے۔ رمضان کے اندر حلال کاموں سے روک دیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ حلال کام بھی آپ نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم روزے کی حالت میں حرام کاموں سے بھی اجتناب کر رہے ہیں۔ ہم چوری سے، ملاوٹ سے، ذخیرہ اندوزی سے، لوگوں کو تکلیف دینے سے، لوگوں کی غیبت اور چغلی کرنے سے،
اسی طرح بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ کاش ہم ان سے بچ جائیں اور اس ایک مہینے کو گزاریں. پھر اس روزے کی اہمیت کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ اس روزے کی اہمیت اور افادیت کیا ہے کہ اگر انسان رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، ایک روزہ بغیر کسی عذر کے، اور پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے یہ جو لمحات اس وقت گزر رہے ہیں یہ کتنے اہم ہیں. اور اس کے اندر اچھا پھر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ کے پاس ایسے عوامل نہیں ہیں، ایسے ذرائع اور وسائل نہیں ہیں کہ آپ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کے پاس اچھی گفتگو بھی نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس اچھی مسکراہٹ بھی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ اگر آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. تو آئیں ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح اس میں تبدیلی لے کے آئیں کہ اپنے روزمرہ کے جو معمول ہیں اس کے اندر ہی تبدیلی لے آئیں. ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے خیر خواہی پیدا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم رمضان المبارک میں اپنی زندگی کو اس میں کامیاب بنا سکتے ہیں. جی تو ناظرین، آپ نے باتیں سنی، بہت ہی اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ ایک جو پوائنٹ انہوں نے دکھایا ہے، آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ڈھیروں مال جو ہے وہ ہی دینا ہے تو ہمارا جو صدقہ ہونا ہے. صدقہ تو کسی کے ساتھ ہنس کے بات کرنے میں بھی جو ہے وہ بھی صدقہ گنا جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا خیال کریں، خاص طور پہ اس مہینے میں جو ہے اپنے تمام جو ہمارے پڑوسی ہیں یا جاننے والے ہیں دیکھیں کہ اگر کسی کو ہماری ضرورت ہے تو ان کی مدد کریں اور نیکیاں سمیٹیں. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.